بہت سے لوگ تہجد کی نماز غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا صحیح طریقہ، نیت کتنی کیسے کرنی ہے، رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں، صورتیں کون کون سی پڑھنی ہیں، کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، بہت ساری میری ماؤں، بہنوں نے، بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ ہمیں نماز تہجد کا مکمل طریقہ سمجھائیں۔ اللہ والو، اس سے پہلے بھی میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے تہجد کی نماز کے حوالے سے۔ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے، مجھے بہت پیار دیا ہے، بہت دعائیں دی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق دے نماز تہجد ادا کرنے کی، اور مجھے بھی دعاؤں میں آپ لوگ یاد رکھتے ہیں، اس کے لیے میں آپ سب کی بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی پریشانی مصیبتیں دور فرمائے، آباد و شاد رکھے۔ ان میرے تمام بہن بھائیوں کے لیے جو تہجد کا مکمل طریقہ جاننا چاہتے ہیں، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، نماز تہجد میں صورتیں کون سی پڑھتی ہیں، اور کیا سورۃ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام مسائل میں آج آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، سب سے پہلے میں آپ کو تہجد کی فضیلت بیان کروں گی کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کی شان، مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کروں گی، اس کے بعد تفصیل کے ساتھ آپ کو نماز تہجد کا طریقہ بتاؤں گی۔ پہلی حدیث، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز اشراق بھی ہے، نماز چاشت بھی ہے، صلاۃ الاوابین بھی ہے، نماز حاجت بھی ہے، بہت ساری نمازیں نفلی ہیں، لیکن سب سے جو افضل نماز ہے فرض نمازوں کے بعد اور نفلی نمازوں میں نماز تہجد ہے۔ تو یہ کس قدر عظیم اور بابرکت نماز ہے، اس کی فضیلت، شان، مقام آپ کو اس حدیث پاک سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ رب العزت مسکراتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ جو، نمبر 1 وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، اور نمبر 2 وہ لوگ جو جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، گرم بستر چھوڑتے ہیں، سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو ان خوش نصیب لوگوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ یہ نماز ادا کریں اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور آپ کو دیکھ کر اللہ رب العزت جب مسکرا رہا ہو، اور آپ یہ نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ اپنے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے،
اپنی حاجت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو رکھیں گے، پیش کریں گے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اس سے نجات کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کرم فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا۔ ضرور اور ضرور اللہ رب العزت پھر اس بندے کو نوازتا ہے جو نماز تہجد کے وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے اور پھر دعا مانگے، اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے پیش کرے۔ اللہ والو، اس نماز کا جو وقت ہے وہ وقت ہی بڑا بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے پچھلے پہر جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت آسمان کی طرف نزول جلال فرماتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے صدائے رحمت آتی ہے، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے جس کو میں اولاد نرینہ عطا کروں۔ جو بھی جائز حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس پہر مانگی جائے تو اللہ رب العزت قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اب آپ کو اس نماز کا مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلی بات کہ نماز تہجد کا وقت شروع کب ہوتا ہے، اور اس میں کچھ لوگ غلطی بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز تہجد کو وقت پر نہیں پڑھتے ان کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوتی۔ تمام لوگ توجہ میری طرف کر کے سنیں مکمل طریقہ۔ اللہ والو، نماز تہجد کا وقت جیسے ہی آپ نے نماز عشاء کی نماز ادا کر لی تو اس کے فوراً بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ اس کا وقت ختم ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ رمضان میں سحری کا وقت آپ کا ختم ہوتا ہے اور بعد میں اذان ہوتی ہے، بعد میں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ یہاں پر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی؟ وہ غلطی یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں تب ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر نماز فجر کا وقت آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے نماز لیٹ پڑی جاتی ہے، تو لوگ کرتے کیا ہیں؟ نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور نماز تہجد ادا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ والو، وہ تو وقت ہی نہیں ہوتا نماز تہجد کا، تو ان کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوتی۔ اللہ والو، نماز کی کوئی بھی نماز ہے، اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی نماز پڑھیں اس کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ تو اس لیے جب آپ وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ والو، آپ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ نماز تہجد کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ آپ کی آسانی کے لیے آپ اپنے موبائل میں پلے سٹور سے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایپ کا نام ہے پرے ٹائم۔ اس میں آپ کو بالکل صحیح ٹائم پتہ چل جایا کرے گا۔ ایک مسئلہ جو کہ ہر بہن بھائی پوچھتے ہیں، کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو اللہ والو، اس مسئلے میں تھوڑا سا علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ سونا شرط نہیں ہے، لیکن میں ان علماء اکرام کی پیروی کرتی ہوں جو کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا چاہیے۔ آپ 5 منٹ ہی کیوں نہ سوئیں۔ دوسری بات جو اس حوالے سے بڑی ہی کثرت کے ساتھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ اس نماز کی کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ تو اللہ والو، نماز تہجد کی رکعتیں آپ کم سے کم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 10 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ میں 12 رکعتیں، میں نے اپنی والدہ کو بھی 12 رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے، میں خود بھی 12 رکعتیں پڑھتی ہوں، اس لیے میں آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ جتنا زیادہ اپنے رب کے سامنے جھکیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، آپ کو سکون ملے گا۔ تو آپ 12 رکعت ادا کریں، تو اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہر دوسرے بندے نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ تو اللہ والو، کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اس نماز میں صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ نہیں، اللہ والو، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ سورہ اخلاص نماز تہجد میں 4 بار پڑھنی ہے کہ 8 بار پڑھنی ہے؟ تو یاد رکھیں
اللہ والو یہ واجب نہیں ہے کہ سورہ اخلاص کو 4 بار 6 بار 8 10 12 بار پڑھنا ہے، اور آپ اگر ایک بار بھی سورہ اخلاص پڑھیں گے یا کوئی بھی سورت پڑھیں گے نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ اب اس نماز کی نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ تو اللہ والو نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ کوئی بھی نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی فرض نماز ہے، کوئی نفلی نماز ہے، آپ کوئی بھی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے زبان سے کہنا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، کہیں گے تو ثواب ہے، نہ کہیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے دل میں ارادہ مضبوط ہونا۔ یہ طریقہ ہے ہر نماز کی نیت کرنے کا۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے نماز شروع کر دینی ہوتی ہے۔ اللہ والو اب آپ کو میں طریقہ بتاتی ہوں تفصیل کے ساتھ کہ آپ نے نماز تہجد ادا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر کھڑے ہو جانا ہے، تکبیر تحریمی کہنی ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد ولضالین آمین تک پڑھ لیا، پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کوئی بھی سورت پڑھ لیں، چاہے تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، چاہے سورہ ناس پڑھ لیں، سورہ تبت یدا بھی پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، جو بھی سورت آپ کو آتی ہے، جتنی بار آپ کا دل کرتا ہے، آپ کے دل کو سکون ملے، اتنی بار آپ اس سورت کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں اور رکوع کی تسبیح 3 بار پڑھ لیں، پھر کھڑے ہونا ہے۔ اب آپ نے سجدے میں جا کر 3 بار تسبیح کرنی ہے، پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اسی طرح آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھیں ولضالین آمین تک، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یا پھر آپ کو جو بھی سورت یاد ہے، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کا جو بھی حصہ آپ کو یاد ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ وہ پڑھیں، پھر رکوع کریں، پھر سجدے میں جائیں، 2 سجدے کریں اور پھر آپ التحیات پڑھیں، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور دعا کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ اللہ والو یہ مکمل پریکٹیکل طریقہ ہے، یہ بڑا ہی آسان، عام جیسے آپ نفل ادا کرتے ہیں بالکل اسی طرح ہی آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ نماز تہجد کا یہ مکمل طریقہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب کہیں پر بھی کوئی غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہی ہوگی۔ آپ کو ٹائم بھی بتا دیا ہے، نیت کرنی بھی سمجھا دی ہے، رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں وہ بھی بتا دیا ہے، اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ہے یہ بھی آپ کی غلط فہمی دور کر دی ہے۔ تو اللہ والو اگر آپ اپنا گرم بستر چھوڑ کر اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اپنی نیند خراب کرتے ہیں، لیکن تہجد کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، آپ اس کو بے ٹائم پڑھتے ہیں، بے وقت پڑھتے ہیں، تو آپ کو اس ٹائم اٹھنے کا، اپنی نیند خراب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نماز تہجد ادا ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ آپ کو تہجد کا صحیح وقت اپنے علاقے کے حساب سے معلوم ہو جائے اور آپ وقت پر اٹھ کر نماز تہجد ادا کر سکیں۔ رمضان الشریف میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سحری کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا اسی وقت تہجد کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ والو اس حساب سے آپ اپنا ٹائمر سیٹ کر لیں۔ اب یہاں پر موبائل کی وجہ سے بے حد آسانی ہو چکی ہے، تو آپ کی انشاءاللہ تعالی یہ غلطی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔